الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الحبیب الکریم۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جمیع سامعین اکرام اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جس بارگاہ میں حاضر ہیں اور جس عرس شریف میں ہم حاضر ہیں وہ ایک بڑے اللہ والے کا عرس شریف ہے اور ایک بڑے صاحب کشف بزرگ کا عرس شریف ہے۔ آپ کا اسم مبارک مسیح الزماں مسیح الملک عارف باللہ حضرت مولانا حکیم عبد الغنی انصاری المعروف بحکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے جلیل القدر حکماء اور بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ نامی گرامی والد اور حکیم حضرت حکیم عبد الوہاب انصاری المعروف بحکیم نابینا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، نامی گرامی چچا ڈاکٹر مختار احمد انصاری پریزیڈنٹ آف آل انڈیا کانگریس، اور خود بھی نامی گرامی حکیم اور صاحب کشف اللہ والے۔ آپ کے والد حضرت حکیم الحکمہ ثانی بو علی سینا لقمان الملک محدث اعظم اور حافظ کتبات سیاہ ستہ لقب یافتہ فالح حضرت مولانا حکیم حافظ عبد الوہاب انصاری المعروف بحکیم نابینا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نسب میزبان رسول صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کے اجداد گرامی میں کئی جید بزرگان دین گزرے، جس میں حضرت پیر ہیرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جن کی بارگاہ پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود چھلا کش رہے اور فیض حاصل کیے، اور اس کے علاوہ حضرت شہاب الدین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید بزرگان دین آپ کے اجداد ہیں۔ آپ کا تعلق بڑے ہی مشہور و علمی گھرانے سے ہے۔ آپ کا تعلق انصاریان یوسف پور سے ہے، جو کہ خود میں ایک علم کا شاہکار ہے اور ہندوستان کا ایک جانا پہچانا خانوادہ ہے، جس میں حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ انڈین ڈاکٹر اور پریزیڈنٹ آف آل انڈیا کانگریس ڈاکٹر مختار احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور فارمر وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا حامد انصاری اور ایسے کئی جلیل القدر حضرات جہاں سے تشریف لائے، اس جگہ کا اس مسکن کا نام یوسف پور ہے، اور اسی یوسف پور کے انصاری گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے اجداد گرامی بادشاہ بابر کے دور میں ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی بڑے اعلیٰ و عرفہ حکیم گزرے اور ایک صوفی باصفا گزرے۔ آپ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ حکیم تھے اور آپ حکمت کرتے تھے اور مخلوق خدا کو شفایاب کرتے۔
آپ حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ دکن کے چھٹے نظام میر محبوب علی خان بہادر کے دربار میں نہ صرف شاہی حکیم تھے پر خود بادشاہ محبوب علی کے یہ الفاظ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم نابینا صاحب کو میری اور میری رعایا کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ نظام بہادر کے والدہ ماجدہ کینسر سے مبتلا تھے اور بالکل شدید آخری سٹیج پر تھے، اور اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے حکیم دربار میں موجود تھے وہ تمام ناکام رہے، اور جب حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ اپنے علاج سے نظام بہادر کے والدہ کو صحت یاب کیے، اور اس کے پیش نظر نظام بہادر نے آج جو مدینہ بلڈنگ ہے وہ آپ کو بطور تحفہ عطا کیا تھا، اور حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمارت مدینہ بلڈنگ کو حرمین شریفین کے لیے وقف کر دیا تھا، یعنی اس عمارت اور بازار کا جو بھی کرائے آتے تھے وہ سارے کے سارے مکہ اور مدینہ بھجوا دیے جاتے تھے۔ آپ ہمیشہ غربا کی خدمت فرماتے اور غربا کا مفت میں علاج کرتے، بلکہ بیش قیمتی جڑی بوٹی اور دوائیں بھی مفت میں مریضوں کو فراہم کرتے۔ حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ علم حدیث و علم طب کے کئی شاگردان گزرے۔ آپ حافظ کتبات سیاستہ تھے، یعنی احادیث کی جتنی کتابیں ہوتی ہے وہ تمام کے آپ حافظ تھے۔ حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مشہور و معروف شاگردان گزرے، جس میں سے ایک حضرت فرید ملت رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ حضرت فرید ملت ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب مدظ اللہ العالی کے والد گرامی بھی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے اپنے ایک بیان میں اور ایک کتاب تذکرہ فرید ملت میں یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت فرید ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے، علم طب میں بھی اور علم حدیث میں بھی۔ حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ دراز حیدرآباد میں شاہی حکیم کی حیثیت سے فائز تھے، اور نظام بہادر کے طبیب خاص گزرے، اور چھٹے نظام بہادر میر محبوب علی خان بہادر کے وصال کے بعد آپ حیدرآباد سے دلی تشریف لائے، اور اپنے وصال تک آپ دلی میں ہی رہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کڈنی سٹون سے متاثر ہوئے، اور شدید تکلیف آپ کو اس کی ہوتی۔ آپ یوروپ گئے اس کے علاج کے لیے، لیکن تمامی ڈاکٹرز نے اس کا علاج آپریشن ہی بتایا۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ دلی میں ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ تو آپ دہلی تشریف لائے اور حضرت حکیم نابینا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیے، اور علامہ اقبال کی ملاقات حضرت مصور فطرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رہی۔ الغرض آپ حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنا مرض بیان کرنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے حضرت نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کا مرض بھی بیان کیا اور آپ کا علاج بھی بیان کیا۔ آپ ہی کی بنی ہوئی دوا حب روح الذہب آپ کو عنایت فرمایا، اور اس کے تناول کرنے سے علامہ اقبال جو کڈنی سٹون سے متاثر تھے ان کو اس سے راحت ملی، اس سے شفا عطا ہوئی۔ اور علامہ اقبال شفایاب ہونے کے بعد حضرت کی شان میں ایک ربائی لکھے، دو روحوں کا نشے من ہے یہ جسم خاکی میرا، ایک جو خدا نے بخشی روز اصل اور ایک آپ کی حب روح الذہب۔ اور علامہ اقبال نے حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک جملہ کہا، دیدہ چو نابینا دل چو پاک باس۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آنکھوں سے ضرور نابینا ہے لیکن دل سے پاک باز ہے۔ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد کے پاس بلکہ قدموں میں مدفن کیا جائے، تو آپ کا وصال دلی میں ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے جنازہ مبارک کو گنگوہ شریف لے جایا گیا۔ اور اس زمانے میں نہ تو ٹیلی فون تھے نہ واٹس ایپ تھا، بغیر کسی اطلاع کے خود بخود ہزاروں کی تعداد میں ہجوم گنگوہ شریف میں جمع ہوا اور حضرت کے جنازہ مبارک میں شامل ہوا۔ آپ گنگوہ شریف میں اپنے پیر کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی مزار مبارک مرجع قلائق ہے۔ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں نظام میر عثمان علی خان بہادر کے دربار کے شاہی حکیم گزرے۔ حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے تہجد گزار، نیک و پرہیزگار تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی حضرت خطب الوقت حکیم نابینا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی، اور آپ نے کئی بڑے بڑے مدارس اور اساتذہ کے پاس زانو ادب طے کر کے علم دین و دنیا حاصل کیا۔ آپ ایک بڑے عاشق رسول گزرے، بلکہ فنا فی الرسول تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے مریدین و معتقدین کے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے روشن فرماتے۔ آپ کا ایک بڑا وسیع دواخانہ تھا جس کا نام شفا خانہ قادم الغربا تھا، جو کاچی گڑا شاہ گنج پہ واقع تھا، جس میں آپ مخلوق خدا کی رہنمائی فرماتے اور مخلوق خدا کی خدمت فرماتے، اور نام ہی سے اس کی یہ ظاہر ہوتا ہے شفا خانہ قادم الغربا کہ آپ اپنے آپ کو غربا کا خادم بنا کر پیش کرتے اور غربا کا مفت میں علاج کرتے، بلکہ بیش قیمتی جڑی بوٹی اور دوائیں بھی مفت میں فراہم کرتے، اور آپ مخلوق خدا کی خدمت فرماتے، ظاہری و باطنی امراض سے ان کو شفا یاب کرتے اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت فرماتے۔ آپ حضرت مصور فطرت شمس العلماء شیخ المشائخ حضرت سید خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ گزرے۔ چونکہ آپ کا نام حضرت حکیم عبدالغنی انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو آپ کو آپ کے پیر حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت کے بعد خسرو شاہ نظامی کا لقب عطا ہوا، اور آپ خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ اپنے پیر پر مکمل فنا ہو چکے تھے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی آپ دہلی کے بازار سے گزرتے تو لوگ آپ کو ہی خواجہ حسن نظامی صاحب سمجھ کر ہجوم لگا کر آ جاتے، اور بڑے ہی مشکلوں سے ان کو یہ سمجھ آتا کہ یہ خواجہ صاحب نہیں بلکہ ان کے خلیفہ حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مہانما منادی میں یہ واقعہ شامل فرمایا کہ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنے پیر جیسا لباس پہنتے اور ویسی ہی اوڑھنی گلے میں ڈالتے، ویسی ہی ٹوپی پہنتے، اور جب آپ دہلی کے بازاروں میں نکلتے تو لوگوں کا ہجوم آپ کی طرف جمع ہو جاتا، اور آپ کو خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھنا شروع کرتے تھے اور ہجوم لگا کر کے آپ کے پاس آ جاتے تھے۔ تو کافی دیر بعد ان کو یہ سمجھ آتا تھا کہ یہ خواجہ صاحب نہیں ہے بلکہ خواجہ صاحب کے خلیفہ، بلکہ خلیفہ خاص حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ اردو لٹریچر پہ آپ کا احسان عظیم رہا ہے، صرف دہلی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اردو لٹریچر پر آپ کا احسان عظیم رہا ہے، اور حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے تمامی حضرات بخوبی واقف ہوں گے الحمدللہ۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دہلی میں ہی بارگاہ محبوب الہی کے قبل آرام فرما رہے ہیں، اور خواجہ ہال میں آپ کا مزار مبارک مرجع قلائق ہے۔
حیدرآباد دکن میں حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو ایک بڑے با اثر حکیم کی حیثیت سے جانے جاتے، پر اس کے علاوہ آپ اپنے میلاد النبی کے جلوس کے لیے جانے جاتے تھے، اور تاریخی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وقت حیدرآباد میں صرف 4 حضرات کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، آثار مبارک تھے، جن میں حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ کے پاس کثیر تعداد میں آثار مبارک جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، اہل بیت کے تبرکات، صحابہ کرام کے تبرکات اور اولیاء کرام کے تبرکات شامل تھے۔ آپ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن 4 کمان 4 مینار سے جلوس برآمد کرتے، جس میں کم و بیش 5000 سے زائد لوگ شریک ہوتے اور 40 سے زائد گھوڑے جس جلوس میں شامل ہوتے، اور یہ جلوس 4 مینار 4 کمان سے برآمد ہوتا اور آپ کے در دولت کاچی گڑے پر جا کے اختتام ہوتا۔ اس جلوس کی کیفیت ہمیں تاریخی کتابوں سے یوں ملتی ہے کہ یہ جلوس بڑا مشہور و معروف جلوس رہا ہے جو تاریخ حیدرآباد میں درج ہے، اور اس جلوس میں ہر کسی کے ہاتھ میں ایک ایک پرچم ہوتا، اور سب سے بڑا پرچم بیچ میں ہوتا جو خود حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھائے ہوئے ہوتے۔ یہ مبارک جلوس آپ کے در دولت پہ جا کے اختتام ہوتا، اور وہاں پہ آپ کا خطاب ہوتا اور آثار مبارک کی زیارت اور جلسہ منعقد ہوتا تھا۔ یہ جلوس تاریخ حیدرآباد میں بڑا ہی مشہور جلوس رہا ہے جو خود حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگرانی میں نکالا کرتے تھے۔ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے کرامات میں بیان کرتا چلوں۔ حضرت کے کرامات بیان کرنے سے پہلے میں یہ تمہید باندھوں کہ حضرت اتنے بڑے پائے کے صوفی اور ولی بلکہ خطب وقت ہونے کے باوجود انتہائی سادگی پسند تھے اور کبھی اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، سب سے عاجز بن کر پیش آتے۔ کچھ کرامات ایسے ہیں جو آنکھوں دیکھی ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نظامی چشتی سلسلے کے بزرگ گزرے، اس لیے آپ محفل سماع منعقد کرتے تو آپ سماع سنتے اور اس میں کیفیت کے عالم میں رقص فرماتے۔ ایک دفعہ محفل سماع جاری تھا اور حضرت کیفیت کے عالم میں ایک آہ کی آواز لگائے، اور جیسے ہی حضرت آہ کی آواز لگائے جتنے لوگ خانقاہ میں موجود تھے وہ تمام کے تمام چیخ مار کر باہر آ گئے۔ حضرت کا کیفیت میں عالم ایسا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ محفل سماع کے دوران حضرت کو ایک کیفیت میں وجد طاری ہوا اور حضرت رقص فرمانے لگے، تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ سچی کیفیت ہے، کیا یہ سچا رقص ہے؟ تو اس کو آزمانے کے لیے آپ کو پیچھے سے آ کر کے کچھ لوگ چومٹی کاٹے، اور جیسے ہی چومٹی کاٹنا تھا اور حضرت کیفیت کے عالم میں یہ فرمائے کہ میاں نامردوں کی طرح کیا چمٹی لے رہے ہو، بلکہ مرد کی طرح چمٹی لو۔ اور جیسے ہی حضرت کے یہ الفاظ کہنے تھے، وہ شخص جیسے ہی خانقاہ سے باہر آیا وہ مکمل نامرد ہو گیا۔ کئی سال وہ حکیموں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس علاج کرواتا رہا، لیکن یہ تمام علاج ناکام رہے۔ ایک بار وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے اپنی داستان بیان کی، تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ سچ سچ بتانا کیا ہوا تھا، پھر میں علاج کروں گا۔ تو جب اس نے کھل کر بتایا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ تھا، حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کیفیت کے عالم میں تھے اور میں انہیں آزمانے کے لیے چمٹی کاٹا، تو حضرت نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا تم حضرت ہی کے پاس جاؤ، بلکہ دیکھو کہ حضرت پھر جب ویسی کیفیت میں آئے، پھر جب ویسا سما ہو تو جانا اور جا کر زور سے حضرت کو چمٹی لینا۔ الغرض وہ شخص خانقاہ میں آتا رہا
اور محبوب الہی کی سالانہ فاتحہ کا موقع تھا 17ویں شریف کا، جس میں حضرت امیر خسرو کا کلام چل رہا تھا، اور حضرت پھر عالم وجد میں کیفیت میں آئے، اور جیسے ہی حضرت کیفیت میں آئے وہ شخص اٹھا اور آ کر حضرت کو زور سے چمٹی لیا، تو حضرت رقص کے عالم میں مسکرائے اور فرمائے کہ ہاں اب مرد کی طرح چمٹی لیا۔ تو جب وہ ٹھیک ہوا، اور ایک واقعہ میں اس کرتا چلوں کہ حضرت کا معاملہ ایسا ہوتا، حضرت کے شفاخانہ قادم الغربہ کاچی گڑا میں حضرت اگر کسی خاتون کو مرید کرتے یا اس کا علاج کرتے، تو چونکہ حکیم ہے اور حکیم کو مریض کی نفس پکڑنی ہوتی ہے، نفس چھینی ہوتی ہے علاج کے لیے، اس کا مرض معلوم کرنے کے لیے، اور تمام حکما نفس پر پلس پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مرض ہے اور اس حساب سے علاج کرتے ہیں۔ تو حضرت کا معاملہ یہ رہا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خاتون آتی تو حضرت جہاں بیٹھتے اس کے سامنے ایک وسیع پردہ ہوتا، ایک بڑا وسیع پردہ ہوتا، اور اس پردے کا عالم ایسا رہتا کہ اس طرف والے کو سامنے والے نظر نہیں آتے اور سامنے والوں کو حضرت نظر نہیں آتے، ایسا اس پردے کا معاملہ ہوتا۔ اور اس پردے کے نیچے سے حضرت اپنا رومال ڈالتے، تو ایک کونے سے وہ خاتون پکڑتی جس کا جو بیت ہونے کے لیے آئی ہے یا علاج کروانے کے لیے آئی ہے، وہ خاتون ایک کونا پکڑتی اور دوسرا کونا خود حضرت پکڑتے، اور صرف رومال ہی کے پکڑنے سے حضرت کیا مرض ہے اور کیا علاج ہے حضرت فرما دیتے۔ تو ایک وقت یوں ہوا کہ آپ کے علاقے کے کچھ غیر مسلم حضرات حضرت کو آزمانے کے لیے ایک بھینس کے منہ پر پٹی باندھ کر لائے اور پردے کے اس جانب بٹھا دیا۔ میں نے پہلے یہ عرض کر دیا کہ وہ پردہ اتنا وسیع ہوتا کہ سامنے والوں کو حضرت نظر نہیں آتے، اور حضرت کی جانب والوں کو سامنے والے پردے کے پیچھے کون ہے یہ نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ اس بھینس کو لا کر وہاں بٹھا دیے اور حضرت سے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، ذرا آپ دیکھیے گا۔ تو حضرت حسب معمول اپنا رومال نکالے اور نکال کے پردے کی اس جانب ڈالے۔ جیسے ہی حضرت رومال پکڑے مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ بابا تم چارہ اچھا ڈالو گے تو تمہاری بھینس دودھ اچھا دے گی۔ جیسے ہی حضرت کے یہ الفاظ کہنے تھے، وہ غیر مسلم حضرات حضرت کے قدموں میں گر گئے اور وہیں پر مشرف و اسلام بھی ہوئے اور حضرت سے بیعت بھی لیے۔ اور محفل سما میں حضرت کا معاملہ جذب کا رہتا، حضرت زیادہ جذب کرتے اور کبھی کبھی حضرت رقص فرما لیا کرتے تھے۔ اور حضرت کے جذب کا یہ عالم تھا محفل سما میں کہ حضرت اپنے سر کو نیچے کر کے جذب کے عالم میں رہتے، اور خود آپ کے سر کا تاج آپ کے سر سے اٹھ کر رقص فرماتا تھا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ آپ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے 6 ماہ پہلے ہی اپنے وصال کی خبر اپنے مریدین و متقدین کو دے دیے تھے، اور اسی طرح ٹھیک 6 ماہ بعد 1390 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا اور ایک عظیم آفتاب ولایت غروب ہوا۔ آپ کا مزار مبارک اور آپ کی چوکھنڈی درگاہ حضرت سید شاہ نور الدین قمیسی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں واقع ہے، جہاں پر آپ کے دادا جان، آپ کے صاحبزادگان آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کا آستانہ مرجع قلائق ہے۔ آپ اپنی حیات میں اپنے خلیفہ اول حضرت مولانا عثمان علی نظامی المعروف و فدائی شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین منتخب فرمائے تھے، اور حضرت فدائی شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ احاطے درگاہ حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا دستور ہے دوستوں کہ جیسا آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں اسکرین پر حضرت کی بارگاہ، اور ابھی آپ نے حضرت کی سیرت بھی سماعت فرمائی، تو ایسے جلیل القدر اور صاحب کشف بزرگ اور ایسی سادگی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ والوں کا دستور ہے
کہ وہ خود کو چھپاتے ہیں اور صرف اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پہ ہم کو اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین و کرام، یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انشاءاللہ العزیز حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مکمل بایوگرافی ضرور اس چینل پہ اپلوڈ ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔